خانقاہ اور خانقاہی نظام اصل میں آج لوگوں کو اس کی غرض و غایت ہی معلوم نہیں، اور مزید یہ ہوا کہ دشمنان اسلام نے خانقاہی نظام کو اتنا خراب کر دیا اور لوگوں کو اس سے اتنا دور کر دیا۔ اصل میں دوستو، خانقاہی نظام یہ اصل میں انسٹیٹیوشنز تھے، جیسے ادارے تھے، مکتب تھے، اسکول تھے، جیسے کالج ہے، یونیورسٹی ہے۔ وہاں پہ اللہ والے بیٹھتے تھے جو 100% متبع شریعت اور سنت تھے اور تربیت یافتہ تھے۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ ان کی تربیت فرماتے تھے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو بھائی خانقاہی نظام سے ہی تو دین چلتا آ رہا ہے آج، اور بر صغیر میں آ کے پہنچا۔ ایک نہیں، سینکڑوں اولیاء کرام اور بہت سارے لوگوں اولیاء کرام کے نام آپ کو معلوم بھی ہوں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ آتے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے، وہاں سے علوم دینیا بھی سیکھتے تھے اور اپنے باطن پہ محنت کرتے تھے، یعنی اپنے قلب کی صفائی، کیونکہ قلب کے اندر ہی اصل سارے معاملات ہوتے ہیں نا۔ یہ قلب ہی اصل میں وہ پرزہ ہے جو انسان کو پش کرتا ہے یا نیکی کی طرف یا بدی کی طرف۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے دو ازلی دشمن ہیں، ایک آؤٹر سورس میں شیطان اور ایک انر سورس جو ہمارے اندر رچا اور بسا ہے، وہ ہے نفس۔ تو یہ حضرات وہ سارے معاملات کرتے تھے اور وہ سارے ترکیبیں بتاتے تھے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے باطن کو صاف کرنا ہے، باطنی مضبوطی حاصل کرنی ہے، تاکہ ہم ان دونوں جو ہمارے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اصل میں اس کو بیسیکلی تو یہ تصوف کی ہی ایک ابتدا ہے، جس کو صوفیزم کہا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے، طریقت کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا جو مین مدعا اور مقصد تھا وہ ایک انسان کو متبع شریعت اور سنت بنانا تھا۔ اس میں ہرگز یہ چیز نہیں تھی کہ اس سے کوئی کرامت سرزد ہو، ہوا میں اڑنے لگے، پانی میں چلنے لگے، اور کوئی عجیب و غریب اس سے جو ہے نا وہ حالات نمودار ہوں، کوئی بڑے بڑے خواب آئیں آسمانوں کے اور زمین، یہ کوئی اس کی غرض و غایت نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں، ہاں کبھی کسی کو کوئی حال آ گئے تو چلو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ معیار اور کسوٹی نہیں تھی۔ اصل کسوٹی کیا تھی کہ لوگوں کی تربیت کی جائے تاکہ ان کا حال اور ان کا قال، یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ تو یہ اصل مقصد تھا خانقاہی نظام کا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اکابرین تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب بیشتر جو ہے نا خانقاہیں جو باقی ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں وہ ساری اب ٹوٹل دکانداری ہے، پیسہ نوٹ ہٹو بچو، حضرت آ رہے ہیں حضرت جا رہے ہیں، وہ ساری اب دکانداری۔ ہم بھی اس بات سے متفق ہیں، لیکن ابھی بھی اللہ والے موجود ہیں، ڈھونڈنے پہ مل جاتے ہیں، چونکہ باطن کی صفائی کے لیے استاد، مرشد، پیر، اس کے بغیر تو میرے بھائیوں گزارا نہیں ہے۔ چونکہ دیکھیں جیسے ہمارے مدارس دینیا ہیں، وہاں پہ لوگ علوم ظاہری پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں مدارس موجود ہیں۔ خانقاہی نظام ہی وہ نظام تھا جہاں پہ شیوخ بیٹھتے تھے اور ان کے حضرات آتے تھے، جن کو ہم کہا جاتا ہے جی ان کے مرید، چلیں ڈسائپل کہہ لیں۔ جیسے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو بھی مرید کہنے میں کیا حرج ہے، وہ کہ خدا نہ خاصے ایسی کوئی فرسودہ چیز نہیں ہے۔ ان کو مرید کہتے تھے کہ بھی وہ انہوں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور وہ ان کے زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری کچھ تفصیلات میں نے آپ سے بڑی مختصر، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، کہ خانقاہی نظام اصل میں تربیت کے ادارے تھے اپنے باطن کی صفائی کے، اور وہاں پہ اللہ والے موجود ہوتے تھے اور لوگ وہاں پہ وقت لگا کے اپنے باطن کو منور فرماتے تھے۔